منگیشکر نے گایا تھا۔ وہ گانا بھی میں آپ کو سنواتا ہوں۔ یہ گانا سن کے آپ حیران ضرور ہوں گے۔ کیوں حیران ہوں گے اس کے بارے میں بعد میں بات ہوگی، پہلے یہ سنیے۔ سوائے ان لوگوں کے جو موسیقی کے کام میں جتے ہوئے ہیں، آپ سب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں گانے تو آپس میں بالکل نہیں ملتے۔ بات کہنے کی یہی ہے، جب بھی کوئی بڑا موسیقار کسی دوسرے کے کام سے متاثر ہو کے کوئی گانا بناتا ہے تو وہ اس کی طرز اس طرح سے بٹھاتا ہے کہ مماثلت کا احساس نہ ہونے پائے۔ اسی چیز کو آپ فیضان کہہ لیجئے، وجدان کہہ لیجئے، الہام کہہ لیجئے، آپ کی زبان میں اسے انسپریشن کہا جاتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، ہندوستان کے ایک بہت نامور پرادار موسیقار گزرے ہیں، ایس ڈی برمندہ۔ کون ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں؟ ان کا ایک دلکش گانا ہے لتا منگیشکر شکار ہیں، نثار بزمی صاحب۔ بزمی صاحب نے بیسیوں گانے بنائے ہوں گے۔ ایسے گانے ہیں کہ آپ سنتے جائیں اور واہ واہ کہتے جائیں۔ بزمی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی فلم ناگمنی کا ایک گانا ایس ڈی برمن صاحب کے اس گانے سے متاثر ہو کے بنایا جو ابھی میں نے آپ کو سنوایا۔ اب آپ نثار بزمی صاحب، جواب بہت آسان ہے کہ روشن صاحب کو ماسٹر عنایت حسین نے اور بزمی صاحب کو ایس ڈی برمن نے سروں کی ایک نئی گلی کا راستہ ضرور دکھایا، اور یہ دونوں روشن اور بزمی اس گلی میں گئے، لیکن وہاں انہوں نے اپنے نئے مکان بنائے۔ انہوں نے برمن اور ماسٹر عنایت حسین کے مکانوں پر زبردستی اپنے ناموں کی تختیاں نہیں جڑ دیں۔ ادھر نوشاد صاحب تھے، مدن موہن تھے، انل بسواس، ایس ڈی برمن، سلیل چودھری، سجاد حسین، او پی نیر، شنکر جے کشن، خیام، لکشمی کانت پیارے لال اور آر ڈی برمن تھے۔ ادھر ماسٹر غلام حیدر، خواجہ خورشید انور، رشید اترے، ماسٹر عنایت، جی اے چشتی، اے حمید، ناشاد، خلیل احمد، نثار بزمی، سہیل رانا، ایم اشرف اور وجاہت اترے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان ناموں میں چند ایک ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی کبھار ایسا کام بھی کیا جسے ہرگز وجدان یا انسپریشن نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان لوگوں کے کام میں تازگی تھی، ان کی سوچ میں جدت تھی۔ پھر کیا ہوا؟ مت پوچھئے کہ کیا ہوا، کیونکہ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا۔ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جسے ہندوستان میں تو معلوم نہیں کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں اسے چربا کہتے ہیں۔ چربا فارسی کا لفظ ہے، اتفاق کی بات ہے کہ چوری اور چربا دونوں چے سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ چربا سازی کا کام کب اور کیسے شروع ہوا، ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ بھلا آدمی وہی ہوتا ہے جو کسی دوسرے پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے کپڑوں پہ نظر ڈال لے کہ کہیں کوئی داغ، کوئی دھبا۔ بات شروع کرتے ہیں اپنے یہاں سے۔ جب پاکستان بنا تو اور چیزوں کی طرح فلمی صنعت بھی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے کہ اسٹوڈیو، ہدایت کار، اداکار، کیمرامین وغیرہ سب وہیں رہ گئے تھے۔ عجیب قسم پرسی کا عالم تھا۔ ایسے میں رتن کمار نامی ایک شخص نے کہ تقسیم سے پہلے ہندوستان میں انہوں نے ایک فلم میں کام کیا تھا جس کا نام تھا جاگرتی، یہاں پاکستان آ کر یہ سوچا کہ آسان کام یہی ہے کہ اس فلم کو دوبارہ بنا ڈالا جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ فلم بنایا بیداری کے نام سے، جو جاگرتی کا ترجمہ تھا۔ دونوں فلموں کے ہیرو بھی رتن کمار صاحب خود ہی تھے، اور سب باتوں کی طرح بیداری کے گانے بھی ہو بہو وہی تھے۔
صرف بول حسب ضرورت ادھر سے ادھر کر لیے گئے تھے۔ اس کے 2 گانے مقبول بھی ہوئے، آپ میں سے بہت سو کو یاد بھی ہوں گے۔ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی، اور دوسرا گانا تھا دی یوں ہمیں آزادی تھا۔ دونوں فلموں کے ہیرو بھی رتن کمار صاحب خود ہی تھے، اور سب باتوں کی طرح بیداری کے گانے بھی ہو بہو وہی تھے، صرف بول حسب ضرورت ادھر سے ادھر کر لیے گئے تھے۔ اس کے 2 گانے مقبول بھی ہوئے، آپ میں سے بہت سو کو یاد بھی ہوں گے۔ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی، اور دوسرا گانا تھا دی یوں ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ اس کے بعد لاہور میں فلم اسٹوڈیو بننے لگے، اور ٹوٹے پھوٹے کیمروں ریکارڈنگ کے سامان کے ساتھ برا بھلا کام ہونے لگا۔ فلمیں تو جیسی تھیں ویسی تھیں، لیکن موسیقی کا معیار بہت اچھا تھا، اس لیے کہ تخلیق کار بہت عمدہ تھے۔ سن 54 میں ایک فلم ظہور میں آئی سسی کے نام سے، اس کی موسیقی کی ترتیب دی تھی جی اے چشتی صاحب نے۔ معلوم نہیں انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ ہیمنت کمار صاحب کا ایک گانا اسی دھن میں اور انہی کے بولوں میں گایا جائے، لیکن کوثر پروین کی آواز میں۔ بابا چشتی نے اسے گانے کے علاوہ زندگی بھر کبھی کوئی ایک آدھ استھائی بھی ایسی نہیں بنائی جس پر کسی اور کے کام کی چھاپ ہو۔ ان کا بہت سا کام نقل ہوا، یہاں بھی وہاں بھی۔ پھر انہوں نے اپنے نام پر یہ بٹا کیوں لگوایا؟ کیا ان پہ کوئی دباؤ تھا؟ ہندوستان میں ان کا جو کام نقل ہوا اس میں سے ایک گانا سننا۔ ان کے علاوہ جن 2 حضرات پہ الزامات کی بوچھاڑ رہی، ان میں سے ایک صاحب ہیں تصدق حسین۔ اب یہ واقعہ ہے کہ تصدق حسین صاحب نے عمر بھر میں جو 4-5 فلمیں کیں، ان میں سے بیشتر کام ان کے اپنے ذہن کی اختراع نہ تھی۔ برمن خاندان کا خزانہ ان کی دھنوں کے لیے کافی تھا۔ ایک اور صاحب جن کے متعلق گائے گائے یہ سننے میں آتا ہے کہ ان کے فلاں فلاں گانے میں ہندوستانی گانے کی چھاپ ہے، ان کا نام ہے ایم اشرف۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں یا کوئی برا خیال دل میں لائیں، میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تمام موسیقی کا 25% حصہ ان کا ہے۔ ان کے گانے مقبول بھی ہوئے، ان میں جدت پسندی بھی ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی مستی میں جھومے فضا، گیت سنائے ہوا، اپنی ہی دھن میں البیلا راہی منزل کی اور چلا۔ اور یہ سوال ایم اشرف صاحب ہی سے نہیں، آر ڈی برمن، لکشمی کانت پیارے لال، بابا چشتی اور بہت سے ایسے لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جن لوگوں کا کام خود اتنا عمدہ ہے وہ ایک دوسرے کی طرزیں چراتے ہیں۔ آر ڈی برمن اور لکشمی کانت تو اب رہے نہیں۔ ایم اشرف صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی بھی کمپوزر خود ایسا نہیں کرتا، نہ کرنا چاہتا ہے، اسے پروڈیوسر مجبور کرتا ہے۔ اب یہ لوگ پروڈیوسر کے سامنے مجبور کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر کی فلمی صنعت میں پروڈیوسر تو خداوند ہوتا ہے۔ دوسرے جوابات میرے پاس نہیں۔
البتہ میں آپ کو کچھ ایسے گانے سنوا سکتا ہوں جو ایم اشرف صاحب کے ہیں اور ہندوستان میں نہ